ڈاکٹر مفتاح آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جون 5 کا آرٹیکل میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اس میں آپ نے بڑا زبردست کچھ بریک اپ دیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کوئکلی آپ اگر خود ہی 5-6 اس کے کی ہائی لائٹس کر دیں, دین وی کین گیٹ رانا صاحب ٹو کامنٹ آن اٹ. دیکھیے, میں نے جو ادھر گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت اس وقت اس سال کرنٹ مالی سال میں 50,000 روپے فی پاکستانی لیتا ہے, اور اگلے سال وہ 57,500 روپے فی پاکستانی لے گا. 15% ٹیکس بڑھا دے گا, اور کیونکہ ایکچولی نئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان سے بھی وہ ٹیکس لے گا تو وہ زیادہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے, 18-19% ٹیکس بڑھ جاتا ہے. جو میری گزارش اس آرٹیکل میں یہ تھی کہ یار اگر آپ کے پاس اتنا خسارہ ہو رہا ہے کہ ہم ہر پاکستانی کو ہم نے 3 لاکھ روپے فی کس سے مقروض کر دیا ہے, تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ کم لیں اور یا ٹیکس دینے کے اس کو نہ بڑھائیں اور کچھ اخراجات کم کر دیں؟ تو حکومت اخراجات کم نہیں کرتی, اور میں نے کچھ ایسے اخراجات کی نشاندہی کی ہے جو پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے یا صوبے کے اے ڈی بیز ہوتا ہے, جو ایم این ایز اور ایم پی حضرات کو آپ پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں کچھ چیزیں کر لیں, اس میں بہت خود برد ہوتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. تو اگر وہ 1-8 سال کم کر دیں تو اس کے عوض آپ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف دے سکتے ہیں. 30-40% میرے خیال سے دینی چاہیے. اس کے عوض آپ جو ہے وہ بسپ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں تاکہ پاورٹی کم ہو پاکستان میں, تاکہ تھوڑی سی الٹریسی کم ہو. اور اس کے عوض جو آپ کو ڈیفنس کے نئے اخراجات کرنے پڑیں گے جنگ کے بعد, اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. تو یہ سب ممکن ہے, اور بالکل نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ ٹیکس کم کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے اپنے حکومت کے اخراجات کم کریں. مگر حکومت اپنا کوئی بھی خرچہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب تک کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی, جب آپ نہیں ابھی کمپنی کو سوچ لیجئے, کمپنی ہے وہ نہیں چل رہی, نقصان کر رہی ہے, تو کچھ خرچ کرے. نہیں, لیکن انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے نا ہر سال. ڈاکٹر مفتاح, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کاروبار کرے, اور ہم جی یہ بیچیں گے ساری چیزیں, اور ہم ڈسکوز بیچیں گے, ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب اپنی ایئر لائن لانچ کرنے چلا گیا, اور پنجاب گورنمنٹ نے ابھی وہ کمپنی بھی رجسٹر کروا لی ہے, پنجاب ایئر لائنز پرائیویٹ سم تھنگ. ان کی تو ایک طرف بیچ رہے ہیں سودے, دوسری طرف نئے کاروبار شروع کر رہے ہیں. لیکن میں ایک پیراگراف کا پڑھنا چاہ رہا ہوں بیفور آئی گو ٹو احسان صاحب. آپ نے زبردست کہا, اس میں آرٹیکل میں آپ نے لکھا کہ یہ بڑے فینسی نام اب آگے ہیں. کاربن ٹیکس, اس کے 5 روپے ایڈ ہو جائیں گے. ایک ہیلتھ ٹیکس لگ رہا ہے, وہ بھی میٹھے والے شوگر والے ڈرنکس کے اوپر, بجائے اس کے کہ شوگر ملوں کو ڈائریکٹ ٹیکس کریں, وہ کر دیا. لیکن ایک چیز میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ لیوی اور کاربن لیوی کسٹم ڈیوٹی جب ہوگی, ایک موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ دے گا 120 روپے پر لیٹر گورنمنٹ کو ٹیکس. اور اگر عام طور پہ ایک موٹر سائیکل والا روز کا 1 لیٹر چلاتا ہے, استعمال کرتا ہے, تو جو اس کی 75,000 کی موٹر سائیکل والا آدمی ہے وہ 3600 پر مہینہ تو صرف اس کھاتے میں اس کا خرچہ آ جائے گا نا. 75,000 والی موٹر سائیکل والا 3600 روپے مہینے کا دے رہا ہے, لیکن یہ ریٹیل شاپ سے 2000 مہینہ نہیں لے سکتے. یہ موٹر سائیکل والے کو ڈال دیا ہے 3600 روپیہ. احسان صاحب یہ بتائیں کیوں ریٹیل والے آپ کے قابو میں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے ساری ٹریڈرز باڈیز یہ وہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی بیک بون رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ آپ جان کے ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہے, ورنہ کوئی قیامت نہیں. تاجر دوست پہ آپ نے کروڑوں روپے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کر دیے, لیا ان سے کیا 3 ملین 30 لاکھ روپیہ. آپ یہ جو ٹیکسز ڈال رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز, 35% سیلری جا رہی ہے, اس پہ 5% سے چارج ہے, پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی سارے وہ تنخواہ دار بھیجتا ہے. جو تنخواہ دار یہ ٹیکس دے رہا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی لیتا ہے, وہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے, وہ پیٹرول ڈالتا ہے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے. اور جو اتنے بڑے آپ کی ووٹر کانسٹیٹوئنسی ہے اس پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. میں کل بھی علی صاحب کو کہیں ان کا چل رہا تھا ویلاگ, انہوں نے کہا ہاں جی 0% دے رہا ہے ایگریکلچر, دکاندار نہیں دے رہے. یار میں نے تو نہیں لینا. کیوں نہیں قابو ہوتے آپ سے ریٹیلر؟ کیوں آپ تنخواہ دار طبقے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی وہ درست ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ریٹیلرز کی جو بات ہے وہ بھی درست ہے. سیلری کلاس پہ جو بوجھ ہے وہ واقعی اپنے ایک جہاں پہ جس لیول پہ ٹیکس ریٹ چلے گئے مزید بڑھ نہیں سکتے. اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ہماری اب یہ دوسرا بجٹ ہے, بلکہ
جو پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہم نے سیل ٹیکس کا ریٹ نہیں بڑھایا تھا. جو مختلف حکومتیں کرتی رہی ہیں ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے, سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھاتے رہی ہیں, اسی طرح ٹیکس ریٹ اوور آل انکریز ہوتے رہے. تو یہ جو بجٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا ایک کرائسس کا بجٹ تھا, ایک ہائی لیول آف انفلیشن تھی, یہ بجٹ جو ہے جو کل پیش ہوگا یہ اس کرائسس موڈ میں نہیں ہے اور یہ اسٹیبلٹی کا بجٹ ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس, اور جو ہم ریفارم ایجنڈا جس کوشش پہ ہم لگے ہوئے تھے کہ ایف پی آر کو ریفارم کریں, ہوپ فلی اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو اس بجٹ کے اندر نظر آئے گی. تو ہم اس بجٹ میں بہت لمیٹڈ نئے ٹیکسز ہیں. اس بجٹ میں کوشش ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ریلیف دیا جائے, جو کارپوریٹ ٹیکسز ہیں اگر وہاں نہیں, ایک سیکنڈ, جو آپ سیلریڈ کلاس کی ریلیف کی آسان بات کر رہے ہیں وہ میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ نے ہمارے سے 120 ارب جیبوں میں ڈاکہ مار کے ایکسٹرا نکالا ہے گورنمنٹ میں. اس میں سے اگر آپ 50 بلین ہمیں واپس بھی کر دیں کچھ سیکٹرز کو, باقی 60 ارب کا تو ڈاکہ ہے نا. سو nobody is doing us any favor. آپ پہلے مجھے لوٹ لیں, بعد میں آپ کے اچھا یار 8 گہنے چوری ہوئے تھے, 3 ہم نے واپس کر دیے تم خوش رہو. نو, یو آر robbing the salaried class blind. دیکھیں, موونگ فارورڈ جو ٹرینڈ تھا وہ تو یہی تھا نا کہ آپ ہر سال زیادہ لیتے تھے. تو اگر ایک سال میں آپ نے کوئی کمی لے کے آئے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ 2 سال پہلے والی پوزیشن پہ نہیں ہیں, لیکن آج آپ نے ایک امپروومنٹ دکھائی, کل آپ امپروومنٹ دکھانے جا رہے ہیں کہ سیلری کلاس پہ مزید بوجھ نہیں ڈالنا. باس, اگر آپ پی ڈی ایم کا ٹائم بھی گن لیں تو یو ہیو بین ان پاور ناؤ فار 3.5 سال زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کنٹینیوس پاور میں ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے, کون سا ری انوینٹ کرنا ویل جو ایف بی آر ریفارم ہی نہیں ہو رہا 3 سال سے؟ مالک صاحب, ایک بجٹ میں تو آپ سارے بگاڑ کو درست نہیں کر سکتے نا. تو اگر آپ ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے کسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں, اگر آپ ٹیرف لبرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو obviously ان چیزوں کا امپیکٹ اٹ ٹیک سم ٹائم, تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ یہ اثر. مفتاح صاحب, آپ بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے یار, ہمیں بتا تو دیں. ہم 75 سال سے سن رہے ہیں ریفارم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹائم لگتا ہے, ٹائم ہی اینڈلیس. نہیں, ایک بات مجھے کر لیں. دیکھیں, اب جس طرح ہم نے یہ مڈ ایئر میں جا کے ہم نے ایگریکلچر کی ٹیکسز میں پیرٹی لے کے آئے, ہاریزونٹل ایکوٹی ہم نے ریچ کی, لیکن اس کا ریزلٹ آپ کو اس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں نہیں نظر آیا. ہم نے ٹیکس کلیکشن ایگریکلچر سے بہت کم رہی ہے, لیکن یہ سال جو ہے وہ اس کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے, آپ انفورسمنٹ کی طرف جائیں گے. تو یہ جو میں بجٹ آخری بات یہ کروں گا کہ ایمفیسس جو ہے وہ انفورسمنٹ پہ ہے اس بجٹ میں. ایمفیسس جو ہے وہ ٹیکس ریٹ کو بڑھانے پہ نہیں ہے, بلکہ سیلری کارپوریٹ سیکٹر میں تھوڑا ریلیف دینے کو ہے. اور ہم لوگ کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ویری لمیٹڈ نئے ٹیکسز جو کہ انٹروڈیوس کرائے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیبلٹی کا بجٹ ہے. چلیں, وہ تو بھی آئے گا, وہ تو بعد میں بات کریں گے نا, آنے تو دیں بجٹ کو.